اس وقت آج پوری دنیا کے اندر امت مسلمہ سمیت ساری دنیا کے سارے انسان اضطراب کا شکار ہیں، بے چینی کا شکار ہیں۔ اور وجہ اس کی یہ ہے کہ پوری دنیا کے بیشتر ممالک میں ایک وبا جسے کورونا وائرس کے نام سے پہچانا جاتا ہے، پوری دنیا کو اس نے اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے۔ ہر شخص اس کی اپنے زاویے سے اس کی تحقیق کرتا ہے اور ہر شخص بچاؤ کی تدابیر بھی اپنے زاویے سے کرتا ہے۔ میں یہ مثال دے کے سمجھاؤں گا کہ جب دنیا میں زلزلہ وبا ہوتا ہے تو جو سائنسدان ہیں ان کے نظریے اور سوچ اور فکر کے مطابق زمین کی پلیٹلیٹس ہلتی ہیں تو زلزلہ برپا ہوتا ہے، یہ ان کی سوچ ہے۔ عام دیہاتی لوگ زلزلے کو اس سے تعبیر کرتے ہیں کہ یہ دنیا گائے کے سینگوں پہ قائم ہے، جب ایک سینگ تھکتا ہے تو جب یہ دنیا دوسرے سینگ پہ پلٹتی ہے تو اس کے دوران جو جنبش آتی ہے اسے زلزلہ کہتے ہیں۔ لیکن ایک مسلمان اسلامی نظریہ رکھنے والا، اسلامی سوچ و افکار کا مالک، وہ یہ سمجھتا ہے، اسے یہ بتایا گیا ہے، اس کی سوچ اور فکر یہ ہے کہ زلزلہ تب قائم ہوتا ہے، تب وبا ہوتا ہے جب امت کے گناہوں کی تعداد زیادہ ہوتی ہے، زمین ان گناہوں کو برداشت نہیں کر پاتی، زلزلہ برپا ہو جاتا ہے۔ تو یہ ایک میں نے مثال پیش کی۔ جس طرح کورونا وائرس کی ایجاد کے متعلق لوگ اپنی سوچ کے مالک ہیں، اسی طرح اس کی بچاؤ کی تدبیریں بھی اپنی سوچ کے مطابق کرتے ہیں۔ میں اس بحث میں نہیں جانا چاہتا، میں یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ کورونا وائرس نے اس دنیا کو، دنیا کی انسانیت کو کیوں لپیٹ میں لیا، وجوہات کیا ہیں اور اس کا علاج کیا ہے، میں اس چیز کو اسلامی نقطہ نظر سے، اسلامی نقطہ نگاہ سے بیان کروں۔ باقی سائنسدان اپنی تحقیق کر رہے ہیں، ڈاکٹر اپنی تحقیق کر رہے ہیں، اور جو سادے مسلمان ہیں وہ پتہ لگ جائے کہ کورونا وائرس ہے، ہاتھ ملانا بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ یہاں تک کہ مسجدوں کی بھی بات ہو رہی ہے کہ مسجدوں کو بھی تالے لگا دیے جائیں، یہاں بھی اجتماع نہ ہو۔ میں انشاءاللہ اس مختصر وقت کے اندر ان چیزوں پہ اپنی نگاہ ڈالوں گا، آپ کی سماعت کے پیش نظر کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اللہ رب العزت انشاءاللہ العزیز اس پر صحیح طریقے سے بولنے کی اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں سب سے پہلے اس بات کی طرف آتا ہوں کہ کورونا وائرس یا اس جیسی اور مہلک بیماریاں یہ کیسے پیدا ہوتی ہے۔ میں نے قرآن مجید کی ایک آیت تلاوت فرمائی، رب ذوالجلال فرماتے ہیں ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ۔ جو لوگ اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ مومنوں کے اندر، ایمان والوں میں، اسلام والوں میں فحش
فحاشی، عریانی، گندگی، خباثت عام ہو جائے تو رب ذوالجلال فرماتے ہیں کہ لہم عذاب علیم، میں ان کو کیا دیتا ہوں؟ دردناک عذاب دیتا ہوں۔ کیا دیتا ہوں؟ دردناک عذاب دیتا ہوں۔ اب اسی آیت کے پیش نظر جب میں دیکھتا ہوں تو 8 تاریخ کو امت مسلمہ کی بیٹیوں نے میرا جسم میری مرضی کے نام سے فحاشی اور عریانی کو فروغ دیا، اور بیرونی تنظیمیں، این جی اوز اس کام کے پیچھے کار فرما تھی کہ کیسے امت مسلمہ کی بیٹی سے پردہ چھینا جائے، اور نتیجہ ہم نے دیکھ لیا، کچھ دن بھی نہیں گزرے۔ ذرا اور اس کو اونچے زاویے سے دیکھیں، چائنا کے اندر، باقی جو کفریہ مملکتیں ہیں اس کے اندر عام مسلمان عورتوں پہ حجاب کی پابندی لگائی گئی۔ حجاب نہ کرنا فحاشی کی دعوت ہے، فروغ بخشا گیا اس کو، اور نتیجہ کیا نکلا؟ رب ذوالجلال نے کورونا وائرس بھیج دیا، اور اس کے نتیجے میں آج جو لوگ پردے کو ناپسند کرتے تھے آج مجبور ہو گئے ہیں وہ اپنا پورا چہرہ ڈھانپنے کے لیے۔ جن لوگوں کے ذہن میں یہ تھا کہ ہمیں آزادی چاہیے، ہر غیر سے، ہر محرم و نامحرم سے ہاتھ ملایا جائے، آج وہی لوگ ہاتھ ملانے سے کتراتے ہیں۔ سمجھ میں آ گئی ہے ان کو بات؟ جن جن چیزوں سے رب ذوالجلال نے منع کیا، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، ان چیزوں سے رکنا یہ فطرت اسلام ہے، اور فطرت اسلام یہ فطرت انسانیت میں بنا ہے۔ پہلی وجہ تو کورونا وائرس کی یہ ہے جو میں نے آپ کو بتا دی کہ جب انسانیت فحاشی کے علم بردار بنے گے تو اللہ تعالیٰ قسم قسم کی بیماریاں پیدا فرمائے گا۔ دوسری وجہ، قرب قیامت میں جب لوگ فحاشی اور عریانی کو فروغ دیں گے، نبی علیہ السلام نے فرمایا، سب کہو صلی اللہ علیہ وسلم، کہ لوگوں کے اندر ایسی بیماریاں پیدا ہوں گی کہ ان کے پچھلوں نے کبھی ان کے نام بھی نہیں سنے ہوں گے، نام بھی نہیں سنے۔ تیسری وجہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بتاتا ہوں، قرب قیامت امت مسلمہ میں یہ وہ حدیث ذکر کر رہا ہوں جو شاہ رفیع الدین رحمہ اللہ رحمۃ واسعہ نے علامات قیامت میں ذکر کیا، اور بھی مفسرین نے، محدثین نے اس کو ذکر کیا ہے کہ امت مسلمہ میں قرب قیامت میں 2 بیماریاں پیدا ہوں۔ کتنی بیماریاں؟ 2 بیماریاں۔ ایک کا نام کوہان ہوگا اور دوسری کا نام موتان ہوگا۔ ایک کا نام کوہان ہوگا، دوسری کا نام موتان ہوگا۔ کوہان کی علامات یہ ہوں گی کہ لوگ ابتداءً نزلے، زکام، کھانسی، گلے کی سوزش، بخار اس میں مبتلا ہوتا ہے، اور اس کی وضاحت تو معلوم ہو گئی ہے کہ کورونا وائرس سے ابتدائی جو بیماری ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے، نزلہ، زکام، کھانسی، بخار، 4 گھنٹے تک یہ گلے میں اٹکا رہتا ہے، بلکہ 4 روز تک، اور پھر اس کے بعد پھیپھڑوں تک چلا جاتا ہے۔ یہ بیماری ہے کوہان۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امت کے قیامت، قرب قیامت میں گناہوں کی وجہ سے علامات قیامت کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ لوگوں کے اندر، امت میں، عوام کے اندر ایک بیماری پیدا ہوگی جس کا نام کیا ہوگا؟ کوہان، اور علامات میں نے بتا دی۔ دوسری بیماری جس کا اسی حدیث میں ذکر ہے اس کا نام ہے موتان، اور یہ موتان ایسی بیماری ہوگی کہ لوگ اچھے بھلے راستے میں چلتے ہوں گے، کوئی تکلیف، کوئی بیماری، کوئی چیز سامنے نہیں ہے، اچانک گر جائیں گے اور مر جائیں گے۔ ایک آدمی آئے گا، وہ اسے اٹھائے گا،
وہ جیسے ہی اس کو اٹھائے گا، چند قدم وہ چلے گا تو وہ بھی مر جائے گا۔ یہ وہ دو بیماریاں ہیں، بلکہ ایک روایت کے اندر تو ایک اور اضافہ بھی کیا گیا ہے کہ قرب قیامت ایک دھواں رونما ہوگا اور اس دھوئیں سے لوگوں کے اندر بیماریاں پیدا ہوں گی۔ یہ وہ بیماری کے اسباب ہیں جو میں نے آپ کو بتا دیے کہ پوری دنیا آج اس کرونا وائرس سے اتنی پریشان ہے کہ اس کا سدباب نہیں ہو پا رہا، اموات ہو رہی ہے۔ کچھ ایسا ہے اور کچھ یہ بھی ہے کہ یہودی پروپیگنڈا یہ امت مسلمہ کے عقائد کو بگاڑتے ہیں۔ جس طرح کے ایک بات سامنے آئی کہ قرآن مجید کے اندر فلاں صورت میں بال ہیں، ان بالوں کو اٹھاؤ، نبی علیہ السلام کا منہ مبارک ہے، پانی میں ڈالو، پیو، شفا مل جائے گی۔ میں نے بتایا تھا یہ بالکل من گڑت بات ہے، یہ بالکل غلط بات ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسی باعزت شخصیت کائنات کے اندر، نبی علیہ السلام کے ان بال مبارکوں کو اللہ یہ حشر کریں گے کہ بال نوچے جائیں اور پھر ان کو قرآن مجید میں رکھا جائے؟ کوئی حقیقت نہیں ہے، کسی بات میں دھیان نہ دو۔ اب ہمیں کرنا کیا ہے؟ بیماری سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ کرنا کیا ہے؟ اس کی حفاظتی تدابیر اور اس کے ذرائع، اور جو امت مسلمہ کو اس وقت کرنا ہے، اس کی ضرورت، اس کی اہمیت، میں اب اس کی طرف چلتا ہوں۔ وجوہات میں نے بتا دی، اب علاج کیا ہوگا میں اس کی طرف آپ کی توجہ دلاتا ہوں۔ میں نے قرآن مجید کی ایک آیت پڑھی، اس آیت میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اس بیماریوں کا، مہلک امراض کا علاج یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے طے شدہ چیز ہوتی ہے۔ یہ ذہن میں رکھیں، طے شدہ چیز ہوتی ہے۔ رب ذوالجلال فرماتے ہیں وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، جو مصیبت، جو تکلیف، جو بیماری، جو حالات، جو پریشانیاں، جو بیماریاں آپ کو پہنچتی ہیں، فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، کہاں سے پہنچتی ہیں؟ تمہارے ہاتھوں سے، تمہارے اعمال کا نتیجہ۔ ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ، دنیا میں جو فساد برپا ہوتا ہے، جو بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، جو مشکلیں سامنے آتی ہیں، اس کی وجوہات کیا ہے؟ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ، جب سب کچھ لکھا ہوا ہے، جب سب کچھ طے شدہ ہے، تو اللہ تعالیٰ پہ کامل امید رکھیں کہ رب ذوالجلال نے جو ہمارے مقدر میں لکھا ہے وہ ہمیں مل کے رہے گا۔ یہ یقین ہونا چاہیے۔ اس لیے کہ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ جب کبھی بھی کوئی حالات آ جائیں، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ، اللہ سے نا امید، یہی تو مسئلہ ہے امت مسلمہ میں۔ بتوں سے تجھ کو امیدی، خدا سے نا امیدی، بتوں سے تجھ کو امید ہے، خدا سے نا امیدی، بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے۔ آج اصل میں مسلمان کا تعلق اللہ سے کٹ گیا ہے۔ جب کسی شجر سے پتے کا تعلق کٹ جاتا ہے، وہ سوکھ کے گرتا ہے، ٹہنی سوکھ کے گرتی ہے، پھر دنیا کی کوئی سائنس،
نہیں کر سکتا، کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ کرنا نہیں ہے، ہاتھ ملانا چھوڑ دیا، مسجدوں میں مت آؤ، اجتماع زیادہ نہ بناؤ۔ ہاں، حفاظتی تدابیر ایک علادہ چیز ہے، صفائی رکھو، جتنی ممکن حفاظتی تدابیر ہیں ان حفاظتی تدابیر کو تسلیم کرنا، اس پہ عمل کرنا، یہ امت مسلمہ پر ضروری ہوتا ہے۔ اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے کہ ہم کر رہے ہیں۔ میں اب اس بات پہ آتا ہوں کہ صحابہ کے زمانے میں بھی ایسی بیماریاں پیدا ہوئی، وبائیں، انہوں نے کیا طریقہ اختیار کیا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دمشق کی طرف سفر فرما رہے تھے۔ کدھر جا رہے تھے؟ دمشق جا رہے تھے۔ پتہ چلا کہ وہاں پہ تو وبا طاعون کی آ چکی ہے، لوگ مرتے جا رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا سفر روک دیا، واپس تشریف لائے۔ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ملے، حضرت عمر ابن خطاب سے کہنے لگے کیا آپ اللہ کی تقدیر سے بھاگ رہے ہیں؟ کیا کہا؟ اب سننے والا جواب ہے، جو جواب حضرت عمر نے دیا وہ سننے والا جواب ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے، مفہوم یوں ہے، جہاں طاعون یا کوئی وبا پھیل جائے وہاں سے وہاں کوئی جائے نہ، وہاں کوئی جائے نہ، اور جہاں وہ طاعون اور وبا پھیل جائے وہاں پہ کوئی آئے نہ۔ جو وہاں موجود ہے وہ وہیں پہ رہے، تو ان کو جانے کی اجازت نہیں ہے اور ان میں آنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ نہیں ہے کہ دین کے اندر حفاظتی تدابیر نہیں ہے، اچھے طریقے سے حفاظتی تدابیر کرو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے چلے، واپس آئے کہ وبا پھیل گئی۔ اب اس نے سوال کیا صحابی نے کہ اے امیر المومنین، کیوں واپس ہو گئے آپ؟ اللہ کی تقدیر سے بھاگ رہے ہیں؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا ہاں، میں اللہ کی تقدیر سے اللہ کی تقدیر کی طرف بھاگ رہا ہوں۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اللہ کی تقدیر سے اللہ کی تقدیر کی طرف بھاگ رہا ہوں۔ یہ ایک یقینی امر ہے، موت جہاں پہ لکھی ہے، جو تقدیر میں لکھا ہوا ہے، خدا کی قسم ہو کے رہے گا۔ بنی اسرائیل کا واقعہ ہے کہ قرآن مجید میں اس کا تذکرہ ہے، وَهُمْ أُلُوفٌ، کیا فرمایا؟ ہزاروں کی تعداد میں تھے، وبا کے ڈر سے بھاگ گئے۔ جب بھاگے تو دو پہاڑوں کے درمیان میں آ گئے۔ قرآن مجید میں ان کا تذکرہ یوں کیا، وَهُمْ أُلُوفٌ، وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے۔ سوچ یہ تھی کہ ہم بیماری کے ڈر سے بھاگیں گے، دوسری جگہ چلے جائیں گے، بچ جائیں گے، لیکن نانا فرشتہ آیا، اس نے چیخ لگائی، سب کے سب مر گئے۔ لوگوں نے کہا کون قبریں بنائے گا؟ وہیں پہ کچھ دیواریں کھڑی کر دی، وہیں پہ ختم کر سڑ گئے۔ کچھ عرصہ بعد حضرت حزقیل علیہ السلام کا گزر ہوا، ہڈیاں دیکھی، پوچھنے لگے الہ العالمین کون لوگ ہیں؟ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ یہ زندہ ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے دوبارہ ان کو زندہ کر دیا۔ اس بات سے ثابت ہوتا ہے کہ موت سے بھاگنا نہیں ہے۔ جب بھاگنا نہیں ہے تو پھر کریں کیا؟ کدھر جائیں؟ کدھر جائیں؟ اس کا بھی طریقہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا۔ طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے اپنے دل کی اصلاح کرو، لا تحب الدنیا، دنیا کی محبت اپنے دلوں سے نکال دو۔ یہ جب ایک عالم دنیا کی محبت نکالنے کی بات کرتا ہے اور اس کی ظاہری کیفیت کو دیکھ کر لوگ اعتراض کو کرتے ہیں، اب سمجھیں ایک ضرورت ہے، ایک کیا ہے؟ ضرورت ہے۔ ضرورت
دنیا کی جو ضرورتیں ہیں وہ ہونی چاہیے، اس سے انکار نہیں ہے. ضرورت دنیا اپنے ہاتھ میں رکھو، اپنی جیب میں رکھو، الماریوں میں رکھو، لیکن دنیا کو دل میں جگہ نہ دو. دل میں جگہ نہ دو. جب دنیا آپ کے پاس آ جائے اور اب اللہ سے غافل ہو جائے تو سمجھ لو کہ دنیا کی محبت حاوی ہو گئی. ورنہ تو دنیا ہم سب نہیں مانگتے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ نہیں مانگتے، ہم سب دنیا مانگتے. لا تحب الدنیا، دنیا سے محبت نہ کرو. فتکونوا من الخاسرین، نقصان والوں میں سے ہو جاؤ گے، نقصان والوں میں سے ہو جاؤ گے. اور آگے فرمایا الا ان نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها واجملوا فاتقوا الله واجملوا في الطلب. ہاں خبردار، کوئی جان، کوئی انسان، کوئی مسلمان، کوئی ذی روح اس وقت تک مر نہیں سکتا جب تک کہ وہ اپنا رزق مکمل، اپنا عقیدہ بناؤ، یقین پیدا کرو اپنا، جب تک وہ اپنا رزق نہ مکمل کر لے. کورونا وائرس تو آئے گا ہی آئے گا نا، لیکن اللہ کی طرف سے موت ہمارے اوپر ہر وقت منڈلا رہی ہے. وَتَوَكَّلُوا عَلَيْهِ، اس پر بھروسہ کرو، اس پر بھروسہ کرو. یہ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو. اس کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیں، انسان کے ڈرنے میں، جانوروں کے ڈرنے میں فرق ہونا چاہیے. ڈنڈے سے، سانپ سے، آگ سے جانور بھی ڈرتا ہے، انسان بھی ڈرتا ہے. لیکن جو اللہ نے قرآن مجید میں وَاتَّقُوا اللَّهَ کا لفظ کہا ہے نا، اس کا مطلب ہی کچھ اور ہے. اس کا مطلب میں یہ سمجھاتا ہوں کہ آدمی کو ایسے ڈرنا چاہیے کہ جیسے دشمن سے تو ہر ایک ڈرتا ہے، آدمی کو دوست سے بھی ڈرنا چاہیے. بایمانہ کہ کوئی ایسا کام مجھ سے نہ ہو جائے کہ میرا دوست مجھ سے ناراض ہو جائے. یہ ہے وَاتَّقُوا اللَّهَ. وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو. جب اللہ کا ڈر دل میں بیٹھے گا تو دنیا کی محبت نکل جائے گی. اور یہ جو امت مسلمہ پہ اس وقت خوف طاری ہے، اس کی بھی ایک وجہ ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین سے عرض کیا کہ میرے صحابہ، ایک وقت ایسا آئے گا کہ تم سمندر کی جھاگ سے زیادہ ہوگے، سمندر کی جھاگ سے زیادہ ہوگے، لیکن مغلوب ہوگے. کیا ہوگے؟ مغلوب ہوگے. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، کہ ہم تعداد میں کم ہوں گے، اس وجہ سے مغلوب ہوں گے؟ کہا نا، حب الدنیا وکراہیت الموت. کس وجہ سے؟ دنیا کی محبت، موت سے ڈر، موت سے ناپسندی. تو میرے عزیزوں، اگر یہ بات سامنے آ گئی، حفاظتی تدابیر باہر جتنی ممکن ہو سکی سب کریں گے. میں نے بھی اپنی مسجد میں کیے، پوری مسجد دھوئی ہے، دریا اٹھا دی ہے، صفائی کی ہے. یہ حکم ہے شریعت کا. بیماریوں سے، آدھی بیماریاں تو گندگی کی وجہ سے آتی ہیں. دو چیزیں صاف رکھنی چاہیے، ایک اپنا معاشرہ، دوسرا اپنا دل. معاشرے کی گندگی صرف جان لے گی، لیکن دل کی گندگی اگر پیدا ہو گئی تو انسان کی روح گندگی میں مبتلا ہو جائے گی. روح گندی ہو گئی تو اس کی صفائی کا کوئی ذریعہ نہیں. اس لیے اپنے دلوں سے کورونا وائرس کا خوف نکالیں، اللہ کا خوف اپنے دل میں بٹھائیں. موت اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے. جس چیز کی ضرورت ہے اس کی طرف رجوع کریں. جس چیز کی اہمیت ہونی چاہیے امت مسلمہ کے لیے، اللہ کی طرف رجوع. قوم یونس کا واقعہ اٹھا کے دیکھیں. جتنی قومیں جب انہوں نے ظلم کیا، برباد ہوئی، تباہ ہوئی، غرقابی کی طرف گئی، لیکن قوم یونس اللہ کے عذاب سے بچی. تو کیسے بچی؟ آپ بتا دیں کیسے بچی؟
اجتماعی توبہ سے کیسے بچی؟ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اللہ رب العزت کی طرف رجوع پہ آمادہ ہو جائیں، توبہ پہ آمادہ ہو جائیں، رب العالمین سے معافی مانگنے پہ آ جائیں۔ خدا کی قسم جب امت مسلمہ معافی مانگنے پہ آئے گی تو رب ذوالجلال اس سے ساری بیماریاں دور کر دیں گے، ساری بیماریاں انشاءاللہ دور ہو جائیں۔ اور آپ کیسے بچیں گے اس کی ایک دلیل دیتا ہوں، میں نے ایک روایت پڑھی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ نزل آہتا من السماء علی الارض۔ توجہ ہے، یہ آخری بات ہے، میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، لیکن توجہ سے سنتے ہیں، دل کے یقین کے ساتھ۔ میری آپ کی بات غلط ہو سکتی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کبھی غلط نہیں ہو سکتی، ہمارا ایمان ہے۔ نبی علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ ان اللہ نزل آہتا من السماء علی الارض۔ جب اللہ تعالی آسمان سے زمین پر کوئی وبا نازل کرتا ہے، کیا کرتا ہے؟ کورونا وائرس نازل کرتا ہے، طاعون نازل کرتا ہے، ڈینگی نازل کرتا ہے، کوئی وبا بھی آتی ہے، تو ہوتا کیا ہے؟